امام حسین علیہ السلام کا قافلہ حجاز سے عراق تک اپنے سفر کا بیشتر حصہ یکم محرم الحرام سن 61 ہجری تک طے کر چکا تھا۔ آپ کے سفر کا آغاز 6 ماہ پہلے 28 رجب سن 60 ہجری کو اس وقت ہوا جب مدینے کے گورنر ولید بن عتبہ نے آپ تک یزید کا یہ حکم پہنچایا کہ آپ سے یزید کی بیعت طلب کی جائے اور انکار کی صورت میں آپ کا سر قلم کر دیا جائے۔ امام حسین علیہ السلام کی ذمہ دارانہ حیثیت کے لیے یزید کی بیعت ناممکن تھی، اور دوسری طرف حفاظت جان اور کشت خون سے بچنے کی شرعی ضرورتوں کا تقاضا یہ تھا کہ آپ پرامن رہتے ہوئے انکار بیعت کے فیصلے پر قائم رہ سکیں۔ چنانچہ آپ اپنے اہل و عیال کے ہمراہ مدینہ منورہ سے نکلے اور اسلام کے دار امن مکہ معظمہ میں آ کر پناہ گزین ہوئے۔ 3 شعبان سے 8 ذی الحجہ تک مکے میں اپنے 5 ماہ سے زیادہ کے قیام میں آپ نے انتہائی خاموشی کے دن گزارے۔ لشکر اور گروہ جمع کرنے کے تمام وسائل کی موجودگی کے باوجود آپ نے اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ آپ کو نہ تخت و حکومت سے دلچسپی ہے، نہ آپ حکومت کے اقتدار سے تصادم چاہتے ہیں۔ لیکن یزید اپنی بے عملیوں پر مہر تصدیق لگوانے کے لیے بیعت سے کم کسی اور شرط کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ آپ کو حج بیت اللہ کے موقع پر خانہ کعبہ میں قتل کر دیا جائے۔ حاجیوں کے لباس میں آئے ہوئے قاتل جب امام علیہ السلام کے گرد منڈلانے لگے تو اب امام کے لیے کوئی اور صورت باقی نہیں تھی سوائے اس کے کہ آپ کسی تیسرے مقام کو پناہ گاہ کے طور پر منتخب کریں۔ چنانچہ امام علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو حج بیت اللہ سے صرف 2 دن پہلے انتہائی بے سر و سامانی کی صورت میں مکہ معظمہ سے نکلے اور عراق کے شہر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے، جہاں سے اب تک متعدد وفود اور بہت سے سربراہ لوگوں کے خطوط آپ کو عراق آنے کی دعوت دیتے رہے تھے، اور آپ نے ان کے اصرار کے پیش نظر اپنے نمائندے کے طور پر اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیج دیا تھا کہ وہ وہاں کے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کا فرض سر انجام دیں۔ مکے سے روانگی کے وقت جب یزید کے حکام نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام یہاں سے بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو رہے ہیں تو ایک فوجی دستہ بھیج کر آپ کو بزور روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن حاجیوں میں رد عمل پیدا ہونے کے خوف سے قوت کا اعلان مظاہرہ نہ کیا جا سکا، اور اس طرح امام علیہ السلام خانہ کعبہ کی حرمت کی حفاظت میں کامیاب ہوتے ہوئے مکے سے نکل آئے۔ امام حسین مکے سے نکل کر پہلی منزل صفاح پر پہنچے تو یہاں فرزدق بن غالب شاعر سے ملاقات ہوئی، جس نے اہل کوفہ کی تصویر کشی ان مشہور الفاظ میں کی کہ ان کے دل آپ کی طرف اور طلبانیں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ اس کے بعد آپ منزل تنیم پر پہنچے۔ چونکہ مکے سے اچانک نکلے تھے اس لیے اس منزل پر آپ نے سامان سفر فراہم کیا اور ایک قافلے سے عراق تک کے سفر کے لیے کچھ اونٹ کرائے پر لیے۔ اس منزل پر حضرت عبداللہ ابن جعفر کے فرزندان اون و محمد بھی آپ کے شریک سفر ہوئے۔ مختلف منازل طے کرتے ہوئے جب آپ منزل سالبیہ پر پہنچے تو آپ کو حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کی اطلاع ملی۔ بطن عقیق کی منزل پر آپ کو یہ خبر ملی کہ قادسیہ اور عزیب کے درمیان راستوں کی ناکہ بندی کر دی گئی ہے۔ چنانچہ آپ نے تصادم سے بچنے کے لیے کوفے کا راستہ چھوڑ دیا، حتیٰ کہ منزل شراب پر پہنچے جہاں محرم سن 61 ہجری کا چاند نظر آیا۔ یکم محرم کو جب منزل شراب سے روانگی ہوئی اور آپ قادسیہ سے 3 میل کے فاصلے پر پہنچے تو آپ کو حر ابن یزید ریاحی کا 1000 افراد پر مشتمل فوجی دستہ نظر آیا، جو قادسیہ میں پہرے پر تعینات فوج کا ایک حصہ تھا اور راستے کی نگرانی کرتے کرتے اب خود گم کردہ راہ ہو گیا تھا۔ امام علیہ السلام کا قافلہ حر کے لشکر کی آمد سے پہلے کوہ ذو حسم کے دامن میں پہنچ چکا تھا۔ یہاں حسینی قافلے اور یزیدی لشکر کی ملاقات اس حالت میں ہوئی کہ حر کی فوج پیاس سے جاں بلب تھی۔ امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ پورے لشکر کے سپاہیوں اور جانوروں کی پیاس بجھائی جائے۔ مشکیزوں کے منہ کھل گئے اور ساقی کوثر کے وارث نے دشمنوں کو دوبارہ زندگی عطا کر دی۔ رحمت للعالمین کے خلق عظیم کا نمونہ اس طرح امام حسین علیہ السلام نے اس منزل پر دکھا دیا۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.